अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हिरा रफ़ाकत का पढ़ने जा रही हूँ, तुम्हारी मोहब्बत के नाम। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सबको ये नॉवेल पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ। दिसंबर की सख्त सर्दी की परवाह किए बगैर अजीज खानदान की लड़कियां ढोलक बजाने में मसरूफ थीं। बड़ी खवातीन करीब ही बैठी लड़कियों के गानों और टपों पर तालियां बजाती दाद दे रही थीं, जबकि मर्द हजरात हॉल में हीटर लगाए सियासत, कारोबार और मौजूदा हालात पर तबसरे करने में मसरूफ थे। मेहंदी की तकरीब अगरचे ख़त्म हो गई थी और हानिया को भी मारिया भाभी कमरे में ले गई थी, मगर ढोलक थी के थमने को ही नहीं आ रही थी। लड़के साद और हारिस के साथ मिलकर कल की बारात के लिए इंतजामात करने में मसरूफ थे। खवातीन के साथ बैठी नूरीन खाला के चेहरे पर खुशी और दुख के मिले जुले तासुरात थे। आज उनकी बेटी हानिया की मेहंदी थी। आंखें बार बार नम हो रही थी। उन्होंने एक नज़र अपने हमसफ़र अहमद अजीज़ को देखा। वो किसी मर्द रिश्तेदार से गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। चेहरे पर एक पुरसकून मुस्कुराहट थी। वो भी मुस्कुराईं। अहमद अजीज़ एक अच्छे शोहर, भाई और बाप थे। इसी वक्त अहमद साहब की आंखें नूरीन खाला की आंखों से टकराईं। अहमद साहब की आंखों में नूरीन के लिए एक दिलासा और मान था। वो नूरीन खाला के एहसानमंद थे कि उन्होंने अहमद साहब की नस्ल की बहुत उम्दा तरबियत की। वो एक बेहतरीन माँ और बीवी थी। उन्होंने कभी अहमद साहब को शिकायत का मौका नहीं दिया था। हानिया की वजह से अहमद साहब के दिल में एक डर था जो अब ख़त्म होने वाला था। हानिया मुझे ज़रूर समझेगी, यही बेहतर था सबके लिए, उन्होंने दिल में सोचा। दूर कहीं दिल के किसी अंधेरे कोने में एक खलिश ने सर उभारा। हारिब अच्छा लड़का था। वो हानिया को खुश रख सकता था, बल्कि हानिया के लिए उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। मगर यूसुफ उन्हें कभी साथ ना रहने देता। शुक्र है यूसुफ की हकीकत वक्त पर खुल गई। अज़ियत भी अच्छा है, वो हानिया को खुश रखेगा, शायद हारिब से भी ज़्यादा। अहमद साहब ने गहरी सांस लेकर उस खलिश का गला घूंटा और मुस्कुरा दिए। कभी कभार इंसान को अपने अंदर उठती आवाज़ों का गला दबाने के झूठे सहारे और बहाने घड़ने पड़ते हैं, जैसे अभी अभी अहमद साहब ने एक बहाना घड़ लिया था। हानिया ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना अक्स देख रही थी। मैरून और मेहंदी रंग की इम्तजाज का लहंगा उस पर बहुत जच रहा था। पप्पो की पसंद बहुत अच्छी थी। वो बचपन से ही हानिया के लिए चुन चुन कर लिबास पसंद करती थी, और अब तो खैर से हानिया उनकी होने वाली बहू भी थी। लिबास बहुत खूबसूरत था, मगर हानिया को अपना अक्स बहुत बदसूरत दिखाई दिया। मारिया भाभी उसे कमरे में छोड़कर जा चुकी थी। ज़रूरी तो नहीं कि खूबसूरत लिबास आपकी शख्सियत के सारे दाग भी छुपा ले। वो किसी और से मोहब्बत करती थी, मगर शादी किसी और से करने जा रही थी। उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और दोबारा आईने के सामने आ गई। चेहरा तो दिल का आईना होता है, और जब दिल ही वीरान वीरान हो तो चेहरे पर खुशी कैसी। उसे अपने वीरान चेहरे को देखते हुए हाथ में पहने सफ़ेद गजरे फर्श पर दे मारे। मैं जानता हूँ तुम्हें फूल पसंद है, मगर मुझे तुम्हारे हाथों में फूल पसंद है। तुम्हारी मौजूदगी मेरी हर चीज़ को बहुत ख़ास बना देती है। वो सफ़ेद फूलों वाले गजरे उसकी तरफ बढ़ाता बोला था। हानिया के माजी ने उसके कान में सरगोशी की। उसे पलके झपक कर माजी की सरगोशियों को वापस धकेला। एक तरफ बाप की मोहब्बत थी, तो दूसरी तरफ पूरी ज़िंदगी का सवाल। उसकी बेचैनी में लम्हा ब लम्हा इजाफा हो रहा था। अगर तुम चाहो तो आज हम बिछड़ जाने के इस खौफ से हमेशा के लिए कहीं दूर जा सकते हैं, अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके मोबाइल में एक पैगाम था। वो अब्बू और हारिब दोनों से बहुत मोहब्बत करती थी। दोनों उसकी ज़िंदगी में बहुत अहम थे। अब्बू ने अगर हानिया की हर ख्वाहिश पूरी की थी, तो हारिब ने कभी हानिया की आंख से आंसू गिरने नहीं दिया था। अगर अब्बू के लिए अपने बच्चों में हानिया सबसे अहम थी, तो हारिब के लिए हानिया पूरी दुनिया में सबसे अहम थी। वो दोनों एक दूसरे के हम पल्ला थे, मगर हानिया को दोनों में से किसी एक को चुनना था। वो मुसलसल टहल रही थी। वक्त खुश्क रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। उसे जो भी फैसला करना था, आज और अभी करना था। नीचे अभी तक ढोलक बज रही थी। हानिया ने गहरा सांस लिया और अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने फैसला कर लिया था। उसने अपनी ज़िंदगी के दूसरे अहम शख्स को मुंतखब करने का फैसला कर लिया था। ये क्या हाल कर दिया है किचन का। किचन के हालात देख कर नौरीन खाला का सर ही घूम गया था। हम केक और कुकीज़ बेक कर रहे हैं। हानिया एक सांचे को मैदे की रोटी पर रखती बोली। हारिब और हारिस केक को अवन में रखने की अहम मसरूफियत की वजह से जवाब नहीं दे सके थे। हारिस, तुम दोनों तो बड़े हो, तुम ही कुछ ख्याल करो, कैसे सामान बखेरा है। नौरीन हारिस और हारिब से मुखातिब हुई। हानिया से बात करना तो बेकार था।
امی میں ہانیہ سے صرف 1 سال بڑا ہوں، حارث اوون کی ٹائمنگ سیٹ کرتا بولا۔ حارث نے اور زور سے اسبات میں گردن ہلا کر حارث کی بات سے اتفاق کیا۔ ان دونوں کی پیدائش 1 ہی سال کی تھی، اس لیے وہ بھی ہانیہ سے 1 سال ہی بڑا تھا۔ ہانیہ بدستور مختلف سانچوں سے کوکیز کو کاٹنے میں مصروف تھی۔ امی اب آپ ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ ہانیہ بہت احتیاط سے ساری کوکیز کو ایک ٹرے میں رکھنے لگی۔ ہاری بھی اس کی مدد کروا رہا تھا۔ ہانیہ کو بیکنگ کرنا بہت پسند تھا۔ وہ اکثر امی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کچن پر دھاوا بول دیتی تھی، اور جس طرح وہ حارث اور حارث کی ہر شرارت میں ان کا ساتھ دیتی تھی، ایسے ہی وہ دونوں بھی اپنی دوستی کا فرض مکمل ایمانداری سے ادا کرتے تھے۔ تم نے میرا پورا کچن ڈسٹرب کر دیا ہے، اور میں بات بھی نہ کروں؟ نورین بیگم کو اپنی بدتمیز بیٹی پر غصہ آیا۔ ہانیہ نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا تو نورین باہر چلی گئیں، مگر ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ انہیں اپنی بدتمیز اور باپ کی لاڈلی بیٹی پر بہت پیار آ رہا تھا۔ شام کی چائے پر کیک اور کوکیز احمد عزیز اور یوسف انکل کو بھی سرو کی گئیں۔ کیکس اور کوکیز کافی اچھی ہیں، یہ تینوں ایک جیسے ہی ہیں۔ انکل یوسف کیک کا ٹکڑا منہ میں رکھتے بولے۔ احمد صاحب مسکرا دیے۔ وہ تینوں قریب ہی بیڈمنٹن کھیلنے میں مصروف تھے۔ یہ ان دونوں گھروں کا معمول تھا۔ احمد عزیز اور یوسف جلال دونوں بچپن کے دوست اور ہمسائے تھے۔ یہ گھر ان کے والدین نے خریدے تھے۔ ان دونوں دوستوں کا بچپن اور جوانی ایک ہی انہی گھروں میں گزرے تھے۔ احمد عزیز اپنے والدین کے بڑے بیٹے تھے، اس لیے انہوں نے والدین کی وفات کے بعد یہ گھر اپنے بہن بھائیوں سے خرید لیا۔ دوسری طرف یوسف صاحب بھی اپنے جگری دوست کو چھوڑ کر جانے پر رضامند نہ تھے۔ یہ دونوں دوست شام کی چائے اپنے مشترکہ باغ میں اکٹھے ہی پیا کرتے تھے۔ یوسف صاحب کے 2 بیٹے ارحم اور حارث تھے، جبکہ احمد صاحب کے 2 بیٹے سعد اور حارث اور ایک بیٹی ہانیہ تھی۔ سعد اور ارحم دونوں سمجھدار اور پڑھاکو ٹائپ تھے، جبکہ ہانیہ حارث اور حارث کی مثلث سب گھر والوں کے لیے ایک سردرد اور ناقابل حل مسئلہ تھا۔ یہ تینوں کبھی ایک کونے میں سرگوشیاں کرتے پائے جاتے تو کبھی درختوں پر چڑھ کر شور مچاتے۔ وہ تینوں کرائم پارٹنرز کی طرح ہر جگہ ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ گھر میں والدین پریشان تھے اور اسکول میں ٹیچرز کا برا حال تھا۔ دونوں خاندانوں کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، مگر پھر ایک دن سب بدل گیا۔ بچپن سے بڑھاپے تک کے دوست ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ یوسف جلال کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور ان تینوں کی مثلث بھی ٹوٹ گئی، اور دونوں گھر کا مشترکہ باغ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا۔ اس دن حارث کالج سے گھر آنے پر بہت خاموش اور تھکا ہوا تھا۔ وہ بغیر کسی سے بات کیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زاہدہ کو کچھ فکر ہوئی تو وہ اس کے پیچھے ایک کمرے میں ہی آ گئی۔ وہ بیڈ پر سیدھا لیٹا جھٹ کو گھور رہا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زاہدہ بیگم اپنے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولیں۔ حارث تو ان کے گھر کی رونق تھا۔ جی، زاہدہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ کل سے کافی خاموش تھا۔ حارث یا ہانیہ سے لڑائی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ پھر اتنے خاموش کیوں ہو؟ وہ پریشانی سے بولی۔ امی، میرا دل بہت اداس ہے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر بولا۔ وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ حارث اس گھر میں سب سے زیادہ حساس بچہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتا اور خاموش ہو جاتا۔ وہ اپنے دکھ شیئر نہیں کرتا تھا، اس لیے زاہدہ کو سب سے زیادہ اسی کی فکر ستاتی تھی۔ تمہارا آئسی بلا تو ٹھیک ہے؟ اب وہ ہلکے پھلکے انداز میں پوچھ رہی تھیں۔ وہ اکثر آئسی کی بیمار ہونے پر بھی ڈسٹرب ہو جایا کرتا تھا۔ جی، وہ کروٹ لیتا بولا۔ کھانا کھا لو، آج تمہارا فیوریٹ کھانا بنایا ہے۔ زاہدہ اس کا ماتھا چوم کر کہتی باہر چلے گئیں۔ وہ پھر سے چھت کو گھورنے لگا۔ کتنے دنوں سے وہ حارث کے ساتھ بیڈمنٹن بھی کھیلنے نہیں گیا تھا۔ عجیب بات تھی، نہ کھانا کھانے کو دل کر رہا تھا اور نہ پڑھائی پر توجہ تھی۔ حارث کئی بار اس سے پوچھ چکا تھا، مگر وہ خود بھی اپنی بے چینی کی وجہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس نے اکتا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ موڈی تو ہرگز نہیں تھا۔ اس نے سوچا، چچا، یہ میں حارث کے لیے لائی ہوں۔ وہ اونچی آواز میں کہتی حارث کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حارث کا بیزار دل ایک لمحے کو تیزی سے دھڑکا۔ یکایک اس کے جسم میں ایک برقی لہر دوڑی اور بے چینی اور اکتاہٹ کی جگہ ایک بے نام سی خوشی نے اس کے وجود کا احاطہ کر لیا۔ میں 2 دن کے لیے خالہ کی طرف کیا چلی گئی؟ تم تو اداس بلبل ہی بن گئے۔ وہ ہاتھ میں کھانے کے ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ آچھی گلابی رنگ کی شلوار قمیص اس کے چہرے کی گلابی رنگت سے بہت میل کھا رہی تھی۔ دوپٹہ سلیقے سے لیا گیا تھا۔ ہانیہ پہلے بھی اکثر گلابی رنگ پہنا کرتی تھی، مگر آج تو سحر کر دینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ وہ سحر کر رہی تھی یا سحر ہو چکا تھا، حارث کو سمجھ میں نہیں آیا۔ بس وہ کچھ پل کے لیے اپنی نظریں ہٹا نہیں پایا تھا۔ کہاں؟ وہ ایک ہاتھ سے حارث کے سامنے چٹکی بجا کر بولی۔ تو مجھے بنا بتائے ہی غائب ہو گئیں۔ وہ ایک لمحے میں خود کو سنبھالتا بیڈ سے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑ کر بولا۔ انداز میں شکوہ تھا، مگر کچھ دیر پہلے والی بیزاری نہیں تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے، سعد بھائی کی انگیجمنٹ کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ میں خالہ کے ساتھ ماریا بھابھی کی شاپنگ کے لیے گئی تھی، پھر ادھر سے ہی خالہ کے گھر چلی گئی۔ تمہیں پتہ ہے وہاں میں نے کتنا انجوائے کیا۔ وہاں کپڑوں کی بہت سی ورائٹی تھی اور کاسمیٹکس تو
وہ کرسی پر بیٹھ کر بولنا شروع کر چکی تھی۔ حارث کھانا سامنے رکھے اس کی روداد سن رہا تھا۔ وہ نان اسٹاپ بولتی جا رہی تھی۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا مگر حارث بنا پلکے جھپکے ہمتن گوش اسے ہی سن رہا تھا۔ بیزار چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ سعد بھائی اور ماریا بھابھی کی منگنی کی تقریب ایک ساتھ ہی تھی۔ یہ احمد عزیز کے گھر کی پہلی خوشی تھی۔ یوسف صاحب اپنے بیٹوں کے ساتھ ہر کام میں احمد صاحب کے شانہ بشانہ تھے۔ زاہدہ چچی بھی خواتین کے ساتھ تیاریوں میں مصروف تھیں۔ حارث گہرے سبز رنگ کی شیروانی میں بہت وجی لگ رہا تھا۔ حارث نے ایک نظر حارث کو دیکھا۔ اس کے انداز میں ستائش تھی۔ وہ خود سفید رنگ کی شیروانی پہنے ہوئے تھا۔ ہانیہ کی خواتین والی باتیں سن سن کر تمہاری فیشن سینس کافی ڈیولپ ہو گئی ہے، حارث اس کے کان میں بولا، مگر تم اپنی بہن سے کچھ نہ سیکھ سکے۔ وہ مسکرا کر بولا، اللہ معاف کرے، اتنا سر کھاتی ہے میرا تمہاری اور ابو کی تو ہمت ہے۔ حارث کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا۔ حارث مسکرا دیا۔ اس کا بولنا کتنا ضروری تھا، یہ بات کوئی حارث کے دل سے پوچھتا۔ حارث نے دل ہی دل میں سوچا، سلور رنگ کے کامدار لہنگے میں سہج سہج کر قدم اٹھاتی وہ لڑکی حارث کو اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگی تھی۔ ہوا اس کے بالوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ حارث کا دل ایک منفرد انداز میں دھڑکا۔ وہ ارد گرد سے بے خبر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ساری دنیا خاموش ہو گئی اور اس کے دل نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ وہ ہانیہ کو دیکھنے میں اس قدر مصروف تھا کہ دل کی سرگوشی سن ہی نہ پایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ دل کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ اس بار دل نے بھرپور انداز میں اعتراف کیا۔ سیاہ رات کو اپنی مسکراہٹ سے روشن کرنے والی لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل نے اپنی تمام تر گہرائیوں سے اعتراف کیا کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ حارث یوسف ہانیہ احمد کی محبت کا اسیر ہو گیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کب، کیوں اور کیسے، مگر اسے ہانیہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اور محبت تو یوں ہی ہوا کرتی ہے، چپکے سے، انجانے میں، بالکل خاموش سے۔ اس رات اور اس کے بعد بہت سی راتیں حارث سو نہیں سکا تھا۔ وہ ساری رات جاگ کر ہانیہ کے بارے میں سوچتا۔ کتاب کھولتا تو ہانیہ کی صورت دکھائی دیتی۔ سونے لگتا تو اس کی ہنسی کانوں میں گونجتی۔ وہ ہانیہ کے بارے میں جتنا کم سوچنا چاہتا تو وہ اتنا ہی اس کے سر پر سوار ہوئی جا رہی تھی۔ عجیب بلا تھی یہ محبت بھی، نہ نیند آتی تھی نہ سکون۔ کالج کے 2 سال حارث نے کیسے گزارے یہ وہی جانتا تھا۔ یونیورسٹی میں ان کی مثلث پھر سے مکمل ہو گئی۔ ان تینوں نے MBA کے لیے ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ حارث محبت کے جس مرض میں خود مبتلا تھا وہ ہانیہ کو اسے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہانیہ کو عزت سے اپنے گھر لانا چاہتا تھا۔ حارث کچھ تو خوف کرو، یہ لاسٹ ویک ہے اسائنمنٹ مکمل کرنے کا اور تم اس میڈم کے نخرے اٹھانے میں مصروف ہو۔ حارث غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ وہ چاروں گراؤنڈ میں بیٹھے گروپ اسائنمنٹ پر کام کر رہے تھے جب ہانیہ نے کچھ کھانے کی فرمائش کی اور حارث کے انکار کرنے کے بعد بھی حارث نے کینٹین جانے کی حامی بھر لی۔ بھائی تھک گئی ہوں میں، آپ اور حارث کر لیں، میں آپ سے دیکھ کر کمپلیٹ کر لوں گی۔ وہ بولی انداز فرمائشی تھا، میں آج کروں گا ابو سے بات، یہ لاڈ پیار ان کو دکھانا خبردار جو میرے سامنے یہ سب کیا تو۔ حارث غصے سے بولا، حارث کیا ہو گیا ہے، میں کروں گا ہانیہ کی اسائنمنٹ کمپلیٹ۔ حارث کو حارث کا یوں ہانیہ پر چلانا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ہانیہ نے ابرو اٹھا کر حارث کو دیکھا۔ اس کے تو مانو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ تم بن جاؤ اس کی اماں۔ حارث کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حارث کو کچا چبا جائے۔ سونیا کھلکھلا کر ہنسی۔ یونیورسٹی کے 2 سالوں میں سونیا وہ واحد لڑکی تھی جس سے ہانیہ کی دوستی ہوئی تھی۔ تم کیوں اتنا ہنس رہی ہو؟ حارث سونیا کو دیکھ کر بولا، میں نے ابھی ابھی تمہیں ہانیہ کی امی کے طور پر امیجن کیا، تم بہت اچھے لگ رہے تھے۔ سونیا ہنسی جا رہی تھی۔ ویری فنی، حارث منہ بگاڑ کر بولا، مگر سونیا کی یہ ہنسی کم نہ ہوئی۔ اسائنمنٹ کی ٹینشن نے تم دونوں کا دماغ ہی خراب کر دیا ہے۔ حارث کتابیں بند کرتا بولا، دماغ ہوگا تو خراب ہوگا۔ ہانیہ بھی کتابیں سمیٹنے لگی۔ یہ بھی ہے، حارث سنجیدگی سے بولا۔ حارث بل کھا کر رہ گیا۔ اس حارث کو تو وہ بعد میں پوچھے گا۔ سونیا بھی کتابیں سمیٹنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر ابھی بھی تباہ دینے والی مسکراہٹ تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ دونوں سر فاروق کی اکاؤنٹس کلاس لے رہی تھی جب سونیا نے رجسٹر پر لکھ کر رجسٹر ہانیہ کی طرف بڑھایا۔ بولو۔ ہانیہ نے رجسٹر پر لکھا۔ تمہیں حارث کیسا لگتا ہے؟ اس نے لکھا۔ ہانیہ نے لڑکوں کی سائڈ پر حارث کے ساتھ بیٹھے حارث کو دیکھا۔ ہانیہ نے لڑکوں کی سائڈ پر حارث کے ساتھ بیٹھے حارث کو دیکھا۔ کیمل براؤن کلر کی شرٹ اور سفید ڈریس پینٹ میں ملبوس دراز قد اور ہینڈسم لڑکا، ہمیشہ کی طرح ہینڈسم ہی لگ رہا تھا۔ اسے ایک نظر اپنے پیچھے بیٹھی مانور کو دیکھا۔ وہ پوری کلاس میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ بہت سے لڑکوں کو اس پر کرش تھا مگر اسے حارث پسند تھا۔ ہینڈسم بیسٹ فرینڈ، اسے لکھا۔ آئی تھنک ہی از انوالو ان یو۔ اس نے حیرت سے سونیا کو دیکھا اور ہنس دی۔ بورڈ پر لکھتے سر فاروق نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بہت سی اور گردنیں بھی پیچھے مڑی۔ ہانیہ نے فوراً اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کی اور دوسروں کی طرح پیچھے دیکھنے لگی۔ سب کے بارے میں سوچتا، کتاب کھولتا تو ہانیہ کی صورت دکھائی دیتی۔
सब नज़रें हंसने वाली बेफैज़ को तलाश कर रही थीं, मगर हारिब हानिया को देख रहा था। वो जानता था कि वो हंसी हानिया की थी, उस हंसी ने ही तो उसकी रातों की नींद चुराई थी। हानिया ने गर्दन सीधी करके हारिब को देखा। वो हानिया को ही देख रहा था, मगर आंखों में एक खास चमक थी, या शायद हानिया को लगा। हानिया ने कन्फर्म करना चाहा, मगर अब वो सर फारूक की तरफ मुतवज्जह था। उसने कंधे उचका दिए। सोनिया का तो दिमाग वाकई खराब हो गया है, हानिया ने सोचा। किसी को हंसता ना पाकर क्लास दोबारा शुरू हो चुकी थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? हानिया ने लिख कर रजिस्टर सोनिया की तरफ किया। सर फारूक ने गर्दन घुमाकर देखा। वो वहाँ दोनों बोर्ड को देखकर सर हिलाने लगी। फारूक फिर से बोर्ड की जानिब मुतवज्जे हुए। वो ज्यादातर तुम्हें ही तकता है और तकते हुए मुस्कुराहट भी होती है, उसने अंग्रेजी में लिखा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पेशानी पर कुछ बल नुमाया हुए। मैंने नोट किया है, वो बहुत एहतियात से ऐसा करता है। मुझे लगा मैं गलती कर रही हूँ, मगर उस दिन महानूर भी मुझसे पूछ रही थी, उसे भी लगता है कि हारिब तुम में इंटरेस्टेड है। हानिया कुछ हैरान हुई। उसने तो ऐसा कभी नहीं महसूस किया। उफ, हम खवातीन की नज़रें कितनी तेज़ होती हैं, उसे फख्र से सोचा। शायद इन दोनों के साथ रह रहकर मुझ में खवातीन की ये स्पेशल क्वालिटी मिस हो गई है। वो हाथ पर ठोड़ी टिकाए सोच रही थी जब उसने लाशौरी तौर पर हारिब को देखा। वो मुकम्मल तौर पर सर फारूक की जानिब मुतवज्जे था। मगर क्या हारिब सच में ऐसा सोच रहा है? हारिब की नज़रों में कुछ था, या शायद मैं सोनिया की बातों को ज़्यादा ही सीरियस ले रही हूँ? सर फारूक चक्कर लगाते उनकी तरफ आए। वो अपनी ही सोचों में गर्क थी। हारिब ने किन अखियों से हानिया को देखा। नोटबुक दिखाएं। सर फारूक हानिया से मुखातिब थे। हानिया ने परेशानी से सोनिया को देखा। अगर सर ने वो सब पढ़ लिया, उसने परेशानी से सोचा। हानिया ने रजिस्टर सर फारूक की तरफ बढ़ा दिया। इससे पहले सर वो रजिस्टर अपने हाथ में लेते क्लास में एक अजीब सा शोर बरपा हो गया। चूहा! गर्ल्स की साइड पर चूहा है। न जाने कौन चिल्लाया था। क्लास में तूफानी बदतमीजी बरपा हुआ। हर किसी को अपने पैर के नीचे चूहा नजर आने लगा था। सर फारूक ने बेबसी से क्लास को देखा और हारिस को जो बिल्कुल संजीदा सा किताब बैग में डाल रहा था। हानिया का रुका सांस बहाल हुआ। उसने हारिब की तरफ देखा। वो उसे ही देख रहा था। हानिया ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ कुछ ऐसा था जो उसे आज से पहले नहीं देखा था, या महसूस नहीं किया था, जो हानिया ने अब से कुछ देर पहले देखा था। ही इज सो प्रोटेक्टिव। सोनिया ने हानिया के कान में सरगोशी की। शाम की चाय पर वो अबू से कोई फरमाइश कर रही थी। अबू मुस्कुरा कर उसकी बात सुन रहे थे। जब बात करते करते उसने हारिब को देखा। वो उन लोगों से कुछ फासले पर बैडमिंटन कोर्ट के पास बैठा, चेहरा हाथ में लिए टिकाए, लबों पर पे मीठी सी मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था। करीब ही हारिस कुछ बुड़बुड़ाते हुए नेट फिक्स कर रहा था। उसने गौर किया। वो दिमागी तौर पर कहीं और था। हानिया की कैंची की तरह चलती जुबान को एकदम ही ब्रेक लगी थी। हलक में कुछ अटक सा गया था। आज वो बैडमिंटन नहीं खेल सकेगी, उसने सोचा, और घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। क्लास में भी वो उसे देख रहा था। हारिस भाई उसकी बातों से तंग आते थे, मगर हारिब ऐसा नहीं करता था। वो अबू की तरह उसकी हर बात बहुत तवज्जो से सुनता था। वो फैशन में इंटरेस्टेड नहीं था, मगर हानिया के साथ फैशन मैगजीन्स डिस्कस किया करता था, उसके साथ केक बेक करता था। हारिस और हानिया की लड़ाई में वो हमेशा हानिया की साइड लेता था। हानिया के असाइनमेंट लिखा करता था। अक्सर क्लास में भी उसे प्रोटेक्ट करता था, जैसे आज किया था। क्या वाकई हारिब को मुझसे मोहब्बत है? वो छत पर खड़ी तारों से पूछ रही थी। तारे धीमा सा मुस्कुराए। अभी राज से पर्दा उठाने का वक्त नहीं हुआ था। क्या मैं हारिब के बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर कर सकती हूँ? उसने फिर से सवाल किया, मगर वो कुछ नहीं बोले। चाँद भी मुस्कुरा रहा था। उसने फैसला वक्त पर छोड़ दिया, और वक्त तो हर रात से पर्दा उठा ही देता है। आज नहीं तो कल उसे इस सवाल का जवाब भी मिल ही जाएगा। अगले बहुत से दिन वो हारिब से नज़रें न मिला सकी। जाने ऐसा क्या था कि अब वो हारिब से पहले की तरह बात नहीं कर पाती थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था। आंखें खुद बहुत झुक जाती थीं, और वो बोलते बोलते अटक जाती। हारिब वो सब महसूस कर रहा था। उसे हानिया के बदलते अंदाज समझ आ रहे थे। उसे हानिया का नज़रें झुकाकर बात करना अच्छा लगने लगा था। वो अक्सर तुम कहती कहती आप कह जाया करती थी। बात करते करते उसके गाल गुलाबी हो जाते। हर बार उसे बदले अंदाज देखकर उसे नए सिरे से हानिया से मोहब्बत हो जाती थी। तुम्हारी ये पहली मोहब्बत मुझे हर बार तुमसे नई से मोहब्बत करवा देती है। ना जाने कितनी बार मोहब्बत कर चुका हूँ तुमसे, वो हर रोज तसव्वुर में हानिया से कहता। सरमा का इख्तिताम था। दरख्तों के मुरझाए पत्ते खिजां की आमद का ऐलान कर रहे थे। बास्केटबॉल का फाइनल मैच जारी था। वो खामोशी से बैठी मैच देख रही थी। आज कैंटीन जाने की बारी हारिस की थी। हारिब अभी अभी कॉल पर बात करता वहां से उठा था। सोनिया की अम्मी बीमार थी, इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। सीनियर्स और जूनियर्स दोनों अच्छा खेल रहे थे। अचानक उसका फ़ोन बज उठा। शोर बहुत ज़्यादा था। वो फ़ोन को कान से लगाए अगली रो तक आई, जब उसे अपने पीछे से हारिब की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। हारिब हाथ ऊपर किए आसमान को देख रहा था। हानिया ने भी आसमान की तरफ देखा। बास्केटबॉल बिल्कुल हानिया के सर पर लगने वाली थी।
اسے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر کور کر لیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، سب آوازیں دم توڑ گئیں، اسے لگا اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ آنکھیں کھول لو، اسے حارب کی آواز سنائی دی، اسے آنکھیں کھول کر دیکھا، بال حارب کے ہاتھ میں تھی، آس پاس کے اسٹوڈنٹس تالیاں بجا رہے تھے۔ حارب نے بال گراؤنڈ کی طرف پھینک دی۔ خیال رکھا کرو اپنا، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ ہانیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ تم ہو تو صحیح، اس نے دل میں سوچا، تم آج کل اتنی خاموش کیوں رہنے لگی ہو؟ وہ اسے آگے چلتا پوچھ رہا تھا۔ ایسے ہی، وہ جرسی کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیروں کے نشان پر چلتی کہہ رہی تھی۔ تم ویسے ہی تو نہیں چپ رہ سکتی۔ وہ موڑا اور ذرا سا جھک کر براہ راست ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، پتہ نہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بولی، اب حارث سے کیسے چھپائے؟ اس نے دل میں سوچا، کیا پریشانی ہے مجھے بتاؤ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ رونے کا سوچ رہی ہو؟ وہ بولا، آنسو بہہ کر چہرے میں جذب ہونے لگے۔ بتاؤ تو، وہ بولا، میں تمہارے سیکریٹس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ نرمی مزید بڑھی، مجھے انزائٹی ہو رہی ہے بتانے میں۔ وہ آنسو صاف کرتی بولی، چلو پھر تمہاری انزائٹی کا مستقل حل نکالتے ہیں۔ وہ شرارت سے بولا۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ہمیشہ مل کر کیک بیک کریں، بیڈمنٹن کھیلیں، لانگ ڈرائیو پر چلیں، تمہاری فیشن میگزینز ڈسکس کریں، سیم ڈریسنگ بھی کریں، اور ہاں، میں کچن میں تمہارے ساتھ کوکنگ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، مسکراہٹ واضح تھی۔ کیا مطلب؟ اسے حارب کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ بولا۔ ہانیہ کو لگا وہ کچھ غلط سن رہی ہے، وہ حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اب ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے شادی تو ضروری ہے، وہ سادگی سے بولا۔ ہانیہ مسکرا دی، چہرے کا گلابی پن مزید بڑھ گیا تھا۔ دیٹس لائک مائی گرل، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری۔ ہانیہ زیادہ دیر تک حارب کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی، نظریں خود بہت جھک گئیں۔ حارب کو ساری دنیا اپنی مٹھی میں محسوس ہوئی۔ شکستہ قدموں سے چلتی وہ سیڑھیوں تک آئی، سرد ہوا اس کے وجود سے ٹکرانے لگی۔ دسمبر کی سردی اور اداسی عروج پر تھی، سیاہ آسمان سفید بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسے سر اٹھا کر چاند کو دیکھا، چاند بھی بادلوں کی اور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ درست ہے؟ ہانیہ نے اپنے دل سے پوچھا۔ دل خاموش رہا، وہ چھت پر ٹہلنے لگی۔ کیا ابو کے لیے میں اتنی بے معنی تھی؟ انہوں نے مجھ سے زیادہ اپنی انا کو اہمیت دی۔ وہ خود سے مخاطب تھی، اس کے دماغ نے بہت جلد ماضی کا سفر طے کیا۔ وہ دن کسی فلم کی اس کے دماغ میں چلنے لگا۔ حارب ڈرائنگ روم میں احمد صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ تم یوں بار بار یہاں آ کر مجھے مجبور نہیں کر سکتے، احمد صاحب ناپسندیدگی سے بولے۔ انکل، مجھے آپ سے بہت امید ہے، ابو میری بات نہیں مان رہے، پلیز آپ ابو کی بات مان لیں۔ وہ ہر وقت مسکرانے والا لڑکا بہت تھکا تھکا اور اداس لگ رہا تھا۔ اگر تمہارے باپ کی نظریں بدل گئی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ دولت کی ہوس نے اس کو دیوانہ کر دیا ہے، احمد صاحب بولے، انداز میں شکوہ بھی تھا۔ بھلا بچپن کے دوست ایسے نظریں بدلتے ہیں جیسے یوسف نے بدلی تھی؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر آپ تو وہی انکل ہیں نا، پلیز آپ پہل کر لیں، وہ بہت امید سے کہہ رہا تھا۔ ہمارے ہاں ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتے لے کر نہیں جایا کرتے، تمہارے باپ کو شرم آنی چاہیے تھی ایسی شرط رکھتے ہوئے، اور ہانیہ ہم پر بوجھ نہیں ہے۔ اب کی بار غصہ ناراضی پر غالب تھا۔ آپ ابو کو جانتے ہیں، وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ میرے کہنے پر پہل کر لیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا، ہانیہ کو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا، اپنی جان سے زیادہ حفاظت کروں گا ہانیہ کی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر احمد عزیز کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حارث نے گہری سانس بھینچ کر اپنے کرب کو چھپایا۔ سات بھائی خاموشی سے حارب کو دیکھ رہے تھے۔ انکل یوسف کی یہ شرط ناقابل منظور تھی، ورنہ حارب تو اسے بہت پسند تھا۔ ابو حارب کی بات مان لیں۔ ہانیہ گیسٹ روم میں داخل ہوتی احمد عزیز سے بولی، لے کر جاؤ اسے۔ احمد صاحب حارث سے بولے، ابو حارب ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ ہانیہ کو بہت چاہتا ہے، آپ پہل کر لیں۔ انکل یوسف نے جان بوجھ کر یہ شرط رکھی ہے تاکہ نہ آپ پہل کریں اور نہ ہی یوسف انکل کو حارب کی بات ماننی پڑے۔ حارث بلاخر خاموشی توڑتا بولا، ابو آپ تو میری ہر بات مان جاتے ہیں، مان جائیں، میں اس کے بعد آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ ہانیہ یوسف صاحب کا بازو پکڑ کر بولی، وہ ہمیشہ ایسے ہی اپنی ہر ضد منوایا کرتی تھی۔ احمد صاحب نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو کھینچا اور کھڑے ہو کر ایک تھپڑ حارث کے منہ پر دے مارا۔ حارب بھی کھڑا ہو گیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ باپ کے سامنے کھڑے ہو کر بہن کے عاشق کی حمایت کر رہے ہو، گھٹیا انسان۔ وہ دھاڑے تھے، ابو آپ مجھے جتنے چاہیں اور تھپڑ مار لیں، مگر اپنی انا کی خاطر ہانیہ اور حارب کی قربانی نہ دیں، آپ کا یہ غلط فیصلہ انہیں جیتے جی مار دے گا۔ وہ بولا، ساتھ اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ احمد صاحب تیش زدہ سے بولے، ابو مان جائیں، ابو ایسا نہ کریں۔ ہانیہ رو رہی تھی۔ نورین، ماریا اسے لے جاؤ ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ بے شرمی تو دیکھو، کیا یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی؟
वो एक बार फिर से धाड़े थे। नौरीन और मारिया हानिया को ले जाने लगे। हानिया ने नम आंखों से हारिब को देखा। वो बेबस सा हानिया को ही देख रहा था। दोनों की आंखों में कर्ब था, दोनों की आंखों में आंसू थे, अनकहे जुमले और वादे थे, और मोहब्बत तो खेल ही नजरों का है। हानिया ने पलके झपकाई। आंसू आंखों से बह निकले। स्याह बादल गहरे होने लगे थे। चांद बादलों की ओट में छुप गया था। हानिया छत के वस्त में खड़ी थी। एक तरफ गहरा स्याह अंधेरा था, तो दूसरी तरफ चमकदार रोशनी थी। रोशनी में एतमाद और यकीन के जुगनू थे, तो दूसरी तरफ गहरे अंधेरे में मोहब्बत का नन्हा सा चिराग था। हानिया ने गहरी सांस ली। उसे इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना था, एतमाद का रोशन चिराग या मोहब्बत का नन्हा सा जुगनू। कभी कभार कुछ चीज़ें छोटी होने के बावजूद इंसान के लिए बहुत अहम हो जाती हैं, जैसे आज हानिया के लिए गहरे अंधेरे में हारिब की मोहब्बत का नन्हा सा जुगनू अपने वालिद के एतमाद के चिराग से ज़्यादा अहम हो गया था। उसे अपने कदम गहरे अंधेरे की तरफ बढ़ा दिए। उसे हारिब की मोहब्बत के नन्हे जुगनू का पीछा करना था। हम सब ने बहुत कोशिशें की, मगर आप नहीं माने। अंकल यूसुफ मेरे कुछ न लगते थे, मगर आप तो मेरे अब्बू थे। मेरे इस गलत फैसले के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। उसे गहरी सांस ली और इस नन्हे जुगनू को हासिल करने के लिए अंधेरे की तरफ बढ़ गई। वो गाड़ी से टेक लगाए हानिया के घर की जानिब भी देख रहा था। मैदान खाली और सुनसान था। हानिया के घर के साथ वाली दीवार हारिब के घर की थी, जो बिल्कुल उसके दिल की तरह खाली था। सफ़ेद ट्रैक सूट, सफ़ेद शूज़ और उसकी गहरी उदास आंखें। गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड पर सफ़ेद गजरे भी पड़े थे। वो हानिया के लिए वो हानिया के लिए उसकी पसंद के गजरे भी लाया था, मगर वो जानता था कि आज वो इन गजरों को हानिया की कलाइयों में नहीं देख सकेगा। आज हानिया किसी और की हो जाएगी। वो आज के बाद कभी हानिया के साथ अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर सकेगा, न कभी हानिया को बोलते देख सकेगा और ना ही कभी दोबारा मुस्कुरा सकेगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका वजूद लोहे की कीलों पर घसीटा जा रहा हो और उसके जिस्म के साथ साथ उसकी रूह भी तार तार हो गई हो। अब्बू, मुझे आपकी बिजनेस डील का हिस्सा नहीं बनना। अगर अरहम भाई के इन लॉज आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मेरे इन लॉज भी आपके बिजनेस पार्टनर्स हों। वो सब अपने नए घर के लॉन में शाम की चाय पी रहे थे जब यूसुफ जलाल ने हारिब की तानिया से शादी की बात शुरू की। जाहिदा ने बेचैनी से पहलू बदला। यूसुफ साहब का ये नया रूप उनको परेशान कर रहा था। वो जानती थी कि हारिब हानिया को पसंद करता है, और वो खुद भी अपने बेटे की पसंद पर राजी थी। मैं तानिया के अलावा किसी और लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करूंगा, वो चाय का कप टेबल पर रखते बोले। और मैं आपके किसी बिजनेस डील का हिस्सा नहीं बनूंगा। आपके यूं अचानक अपना आबाई घर छोड़कर यहाँ आने की वजह मालूम है, पर आप भी मेरे दिल के राज से वाकिफ है। वो नरमी से बोला। अरहम खामोशी से सब सुन रहा था। कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान बहुत कुछ कुर्बान करता है। मैं अपनी नस्ल का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ। अब की बार यूसुफ भी नरमी से बोले। कामयाबी के लिए शॉर्टकट नहीं किए लिए जाते अबू। कामयाबी को अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से हासिल किया जाता है। उसकी आवाज़ में तहम्मुल था। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? उसमें तुम्हारा फ़ायदा है। उसका बाप हमारे शहर का बड़ा बिजनेसमैन है। वो दबे दबे गुस्से से बोले। आप मेरी बात समझे, मोहब्बत में सौदेबाजी नहीं होती। मोहब्बत में फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता। वो तहम्मुल से बोला। ये सब किताबी बातें हैं। यूसुफ साहब का सबर जवाब दे गया। ये कड़वा सच है अब्बू। रिश्तों में कारोबार नहीं किया जाता, और मोहब्बत में तो बिल्कुल भी नहीं। वो बोला। जाहिदा और अरहम खामोशी से सब देख रहे थे। वो बेवकूफ़ लड़की। यूसुफ साहब उसके से आगे कुछ न बोल सके। अब्बू प्लीज़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, हारिब बोला। अब की बार अंदाज मुख्तलिफ था। यूसुफ साहब एक पल को ठिठके। उनके अंदर के बिजनेसमैन ने इस बाजी को ठंडे दिमाग से खेलने का फैसला किया। हानिया मेरी बहन है अबू, उसके लिए ऐसे अल्फाज ना अदा करें। मैं हारिब के साथ हूँ। अगर इसे हानिया पसंद है तो फिर इसे हानिया से ही शादी करनी चाहिए। और हम भी बोल उठा। ठीक है, अहमद से कहो मेरे घर आकर अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दे। उनके नई मंतक पर वो दंग रह गया। नामुमकिन। आप मेरी मोहब्बत के साथ अपनी दोस्ती की भी तौहीन कर रहे हैं। हारिब नफ़ी में सर हिलाता बोला। अबू अब आप ज्यादती कर रहे हैं। अंकल अहमद एक खुददार इंसान है, और हमको अपने अबू का ये बदला अंदाज समझ नहीं आ रहा था। जायदा ने सर थाम लिया था। क्या दौलत में इतनी ताकत है कि यूसुफ बचपन की दोस्ती का लिहाज भी भूल गए हैं? उन्होंने अपने हमसफर को देख कर सोचा। अगर अहमद मेरे घर आ जाए तो ठीक, और अगर नहीं तो तुम अपनी माँ का घर उजाड़ कर हानिया के साथ अपना घर बसा लेना। वो टांग पर टांग रखे हारिब की कमजोर नब्ज दबा रहे थे। जाहिदा ने दिल पर हाथ रखकर यूसुफ को देखा। अब्बू, दौलत की हवस ने आपको अंधा कर दिया है। अरहम कहकर रुका नहीं था। हारिब बेयकीन से अपने शफीक बाप को देख रहा था, जब वो माजी की गहरी सोचों में गर्क था। जब उसे अपने मोबाइल की बिप सुनाई दी, हानिया का नाम जगमगा रहा था। हारिब ने जल्दी से मैसेज खोला। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ।
बेयकीनी से बेयकीनी थी। हारिब ने उसका मैसेज कई बार पढ़ा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने हानिया को कॉल की, मगर हानिया उसकी कॉल से पहले ही मैदान की दीवार तक आ गई थी। वही दीवार जिस पर चढ़ना उसे हारिब ने ही सिखाया था। हारिब ने बेयकीनी से हानिया को देखा। एक लम्हे के लिए उसका दिल धड़कना ही भूल गया। उसे लगा कि उसकी डूबती हुई सांसें उसे वापस लौटा दी गई हैं, जैसे उसके जिस्म को लोहे की कीलों से उतारकर गुलाब की पत्तियों पर रख दिया गया है। उसे फौरन अपनी गाड़ी से फोल्डिंग सीढ़ी निकाली और उसे दीवार के साथ लगा दिया। हानिया एहतियात से कदम रखती नीचे उतर रही थी। हारिब ने सीढ़ी को मजबूती से थाम रखा था, मगर अचानक हानिया का पैर फिसला। जूती उसके पैर से दूर जा गिरी। हारिब ने उसको गिरने से तो बचा लिया, मगर नीचे पड़ा शीशे का टुकड़ा हानिया के पैर में घुस गया। हारिब एहतियात से हानिया को सहारा दिए गाड़ी तक लाया और फ्रंट सीट पर बिठा दिया। आंसू हानिया की आंखों से बह निकले। सख्त सर्दी में लगने वाली चोट दर्द को नाकाबिले बर्दाश्त बना रही थी। गाड़ी में हीटर चलने की वजह से सर्दी बाहर की निस्बत कम थी। हारिब टिश्यू से खून साफ करने लगा। अंदर चलने वाली मध्यम जर्द रोशनी में भी वो हानिया के चेहरे पर दर्द देख सकता था। बहुत दर्द हो रहा है, वो परेशानी से बोला। तो हानिया ने नफी में सर हिला दिया। तुम कब से झूठ बोलने लगी? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। वो हानिया को जानता था, शायद उससे भी ज्यादा। क्या ये दर्द अपने माँ बाप को छोड़ने के दर्द से ज्यादा हो सकता है? वो बोली। तो फिर आंसू फिर से बह निकले। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें लेने आया हूँ। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला। तुम मुझे कुछ देर के लिए तो इस दुख से बचा सकते हो, मगर ये दुख तो हमेशा का है, माँ बाप को छोड़ने का दुख, और वो भी रात के अंधेरे में। अब की बार वो हिचकियों से रोने लगी। इतने दिनों से कैद आंसू टूटी लड़ी के मोतियों की मानिंद सुर्ख गालों पर बिखर गए। हानिया, खुदा के लिए ऐसे मत करो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें रोते नहीं देख सकता। उसे हाथ बढ़ाकर वो मोती चुन लिए। पैर की तकलीफ शायद बेमायनी हो गई थी। काश काश ये सब ऐसे ना होता। कुछ चीज़ें तकदीर में पहले से लिख दी गई होती हैं। शायद हमारा मिलना भी ऐसे ही लिखा हो। हम बाद में अपने घर वालों को मना लेंगे। हारिब के लहजे में बहुत मिठास थी। और ये देखो, अब खून बंद हो गया है। तुम गहरी सांस लो, मैं शीशा निकाल देता हूँ। वो नरमी से कहता शीशा निकाल गया। खून फिर से निकलने लगा। हारिब का सफ़ेद ट्राउजर सुर्ख हो रहा था, मगर वो हानिया के पैर से खून रोकने की कोशिश में मसरूफ था। सुर्ख रंग का खून सफ़ेद कपड़े को दागदार कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका रात को घर से भाग जाना उसके अब्बू की इज्जत को दागदार करने वाला था। हानिया ने ध्यान भटकाने के लिए बाहर देखा। वसी मैदान खाली था। हर तरफ अंधेरा और गहरी खामोशी थी। अंधेरे में किया गया काम कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता। अंधेरे में धोखे और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं होता। उसे अम्मी की कही बात याद आई। मुझे तो पहले कदम पर ही ठोकर लग गई है। क्या मैं अपने माँ बाप को नाराज करके खुश रह सकूंगी? उसने अपने पैर को देखते हुए सोचा। यूसुफ को मैं तुम दोनों से पहले से जानता हूँ। वो मेरे बचपन का दोस्त है, और अगर वो किसी बात से इनकार कर दे तो क़यामत तक अपनी बात पर कायम रहता है। वो अपने बेटे की शादी कभी भी तानिया के अलावा किसी और से नहीं करेगा। पैसे की लालच में वो हारिब का सौदा करने में कभी नहीं कतराएगा। मैं तुम्हें सब कुछ जानते हुए भी अंधे कुएं में छलांग नहीं लगाने दूंगा। उसके दिमाग में कुछ दिन पहले का मंजर एक फिल्म की तरह की माने चलने लगा। आप एक कोशिश तो करते मेरे लिए, अपनी बेटी के लिए। वो रो रही थी, अपने बाप से शिकवा कर रही थी। मैंने तुम्हें हकीकत पसंदी भी सिखाई थी। पहली बात, मैं खुद से तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगा, और अगर मैं चला भी जाऊं तो यूसुफ तुम लोगों को कभी साथ नहीं रहने देगा। अहमद अजीज हमवार लहजे में बोले। वो हारिब को घर से निकालने के बाद हानिया के कमरे में आए थे। वो उनकी लाडली बेटी थी, और मोहब्बत को जुर्म तो नहीं था जो वो अपनी बेटी से मुंह ही मोड़ लेते। वो उसके को मामले की नज़ाकत समझाना चाहते थे। तुम ठीक हो? हारिब की आवाज़ उसे हाल में खींच कर लाई जहाँ उसका सारा वजूद कांप रहा था। उसने अपने पैर को देखा। हारिब उसकी बैंडेज कर चुका था। उसने हारिब की आंखों में देखा। वहाँ खुलूस और मोहब्बत थी, मगर वहाँ अब्बू की आंखों जैसी शफकत नहीं थी। वो इन शफीक आंखों को धोखा नहीं दे सकती। अब्बू मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं अब्बू की आंखों में दोबारा कभी भी अपने लिए पहले जैसी शफकत नहीं देख सकूंगी। चंद लम्हों में उसने सदियों का फासला तय किया, अपनी आँख खुलने से अब तक का। क्या अब्बू ये सदमा बर्दाश्त कर लेंगे? क्या वो वाकई अनापरस्त हैं? मगर अब्बू तो कभी भी अनापरस्त नहीं थे। वो तो हमेशा से ऐसे ही खुददार इंसान थे। क्या मैंने अब्बू को समझने में गलती कर दी? क्या उनकी खुददारी ये सदमा बर्दाश्त कर सकेगी? उसने सोचा, अगर अब्बू को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकेगी। क्या वाकई मेरी तकदीर में इस तरह भागना लिखा था? पर अल्लाह ने तो मुझे अकल से भी नवाजा है। मुझे इस तरह घर से नहीं भागना चाहिए। उसने खुद से कहा। मुझे वापस जाना है। वो अपना पैर हारिब के हाथ से खींचती बोली। हारिब ने बेयकीनी से उसे देखा। गाड़ी की मध्यम सी पीली रोशनी में वो हारिब के चेहरे पर फैलने वाली मायूसी देख सकती थी। उसे अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना चाहा, मगर हारिब ने उसका बाजू पकड़कर रोक दिया। इस बार उसकी गिरफ्त में नरमी नहीं थी। मत जाओ, वो दरख्वास्त गुजार लहजे में बोला। हारिब, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर मेरा ये फैसला
ہمارے ماں باپ کا سر جھکا دے گا۔ میرے ابو نے بہت لاڈ سے پرورش کی ہے میری، میں اپنی امی کا قیمتی اثاثہ ہوں، میں اپنے اس غلط فیصلے سے پیچھے ہٹ رہی ہوں۔ وہ اپنا بازو چھڑاتی ہوئی بولی، مگر حارث کی گرفت مضبوط تر ہو گئی۔ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ وہ بولا۔ میں نہیں جانتی، مجھے واپس جانا ہے، وہ بولی۔ اب کچھ بے قابو آنسو چہرے پر پھسل گئے۔ حارث، میں تمہاری محبت کے بغیر زندہ رہ لوں گی، مگر ابو میرے اس طرح گھر سے بھاگنے پر مر جائیں گے۔ وہ اب دوسرے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑا رہی تھی۔ میں بھی مر جاؤں گا تمہارے بغیر، وہ بولا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا حارث، تم بھی نہیں مرو گے میرے بغیر، وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ میری زندگی میں تمہارا کسی اور کو مل جانا مجھے مار دے گا، مجھے اس اذیت سے بچا لو۔ اسے روتے ہوئے ہانیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ حارث، ایسا مت کرو، مجھے جانے دو، تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ۔ وہ حارث کے ہاتھوں پر ماتھا ٹکائے رونے لگی۔ حارث بھی رو رہا تھا، دور اندھیرے کی اوٹ میں کڑی قسمت بھی رو دی۔ تمہارے ابو تمہارا نہیں سوچ رہے، تم بھی مت سوچو، میں بھی اپنے ماں باپ کا نہیں سوچ رہا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کسی معصومیت سے بولا۔ ہمارے معاشرے میں مرد کا گناہ ہمیشہ معاف کر دیا جاتا ہے، مگر عورت کا گناہ نہ تو کبھی معاف کیا جاتا ہے اور نہ ہی بھلایا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ میرے ابو کو جیتے جی مار دے گا۔ میرے لیے میرے ابو سب سے اہم ہے، میری ذات اور میری تمہاری محبت سے بھی۔ اور اگر میں مر گیا، وہ بولا، میں پھر بھی ابو کو ہی اہمیت دوں گی۔ اس کی آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ اس نے بے یقینی سے ہانیہ کو دیکھا۔ حارث کی گرفت کچھ ڈھیلی ہوئی تو وہ ہاتھ چھڑاتی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ آنسو ابھی بھی آنکھوں سے رواں تھے۔ حارث وہیں بیٹھا بے یقینی سے اپنے خالی ہاتھ دیکھتا رہ گیا، اور محبت کرنے والوں کے ہاتھ اکثر خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ ہانیہ اپنے زخمی پیر کے ساتھ واپسی کے راستے پر چل رہی تھی۔ اس کو چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی، مگر وہ چل رہی تھی۔ اسے وہیں واپس جانا تھا جہاں یقین کے چراغ اس کے منتظر تھے۔ اب اسے محبت کے جگنوں کو حاصل کرنے کی تمنا نہیں رہی تھی، اسے یقین کے اس چراغ کی حفاظت کرنا تھی جو احمد عزیز نے اس کے نام پر جلایا تھا۔ اور اس نے اپنا زخمی پیر سیڑھی پر رکھا۔ درد کے احساس نے اس کو جھنجھوڑا، مگر اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ واپسی کا راستہ مشکل تو ہوتا ہے، مگر راستہ بھول کر بھٹک جانے سے بہتر ہے۔ اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا، آنکھیں نم تھی، دل زخمی تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، اس نے دل میں آیت دہرائی۔ اے ساتوں آسمان اور زمین کے مالک، مجھے صرف آپ سے امید ہے جس نے حارث کی محبت میرے دل میں ڈالی۔ میں اپنی محبت سے دستبردار ہوتی ہوں، مجھے صبر دے، میری رہنمائی کر، میری مدد فرما۔ وہ نم آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ حارث تکلیف میں ہے، وہ جانتی تھی، مگر کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا۔ حارث بھی سنبھل جائے گا۔ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھا، وہ حارث کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتی، مگر وہ حارث کو حاصل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے حارث کی محبت بالکل چاند کی طرح تھا، خوبصورت مگر لا حاصل۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے والے تو پتھر ہو جایا کرتے ہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنی محبت سے دستبردار ہو چکی تھی۔ حارث گاڑی میں بیٹھا اپنی محبت کو خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی سانس لے رہا تھا، اس کی روح بھی اس کے جسم میں موجود تھی، مگر اس کا دل نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اسے اپنے جسم میں دل کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس کا دل کہیں کھو گیا ہو، یا مر گیا تھا، یا پھر شاید ہانیہ کے پاس رہ گیا ہو۔ ویسے بھی اب دل کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا تھا۔ وہ ہانیہ کو اندھیرے میں ڈوبتا ہوا دیکھ رہا تھا، مگر اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کیا انسان سانس رکنے پر ہی مرتا ہے؟ کیا سانس کا چلتے رہنا ہی زندگی کی نشانی ہے؟ کبھی کبھی انسان زندہ رہتے ہوئے بھی مر جاتا ہے، جیسے ابھی بھی حارث یوسف مر گیا تھا۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں، آنکھیں دیکھ رہی تھی، مگر دل، ہاں اس کا دل مر گیا تھا۔ چلا گیا وہ؟ ماریا بھابھی جو کمرے میں اس کی منتظر تھی جلدی سے بولی۔ کیا سار جا سکتی تھی؟ اسے الٹا سوال کیا۔ عزت کو دل سے قبول کر لو، وہ بولی۔ دل منافق نہیں ہوتا بھابھی، دل ایک بار جس کا ہو جائے پھر اسی کا رہتا ہے۔ دل شرک نہیں کرتا، وہ بولی۔ تم منافق نہیں ہو، وہ بولی۔ میں کبھی عزت سے محبت نہیں کر سکوں گی، پر مجھے ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے، وہ بولی۔ بھابھی ابو سے کہیں کہ وہ تسلی سے سو جائیں، جب دل مر جائیں تو بغاوتیں نہیں کی جاتی۔ میرا دل بھی مر گیا ہے، وہ دور خلا میں گھوٹتی بولی۔ ہانیہ، عزت بہت اچھا لڑکا ہے، ماریا بولی۔ میں نے کب کہا کہ وہ اچھا نہیں ہے؟ وہ بہت اچھا ہے، مگر حارث نہیں ہے، اور بات تو ساری حارث کی ہی ہے۔ وہ کندھے سے شال اتارتی بولی۔ ایسے تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی تمہاری، نرمی سے سمجھانے کا انداز۔ زندگی تو ویسے بھی آسان نہیں رہی اب، وہ بغیر کسی تاثر کے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ آپ سو جائیں، وہ کھڑکی کھول رہی تھی۔ سرد ہوا کا جھونکا کمرے میں داخل ہوا، وہ کھڑکی سے باہر تھا، باہر حارث کے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ حارث کا گھر ویران تھا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ ہانیہ، تمہیں سردی لگ جائے گی، ماریا بھابھی پریشانی سے کھڑکی بند کرتی بولی۔ آپ نے کبھی اپنا وجود جلنے کی تپش محسوس کی ہے بھابھی؟
آپ نہیں جانتی मोहब्बत की ये आग मुझे कैसे जला रही है। मेरा वजूद, मेरी रूह तक जल रही है। ये सर्दी क्या, इस दुनिया की सारी सर्दी मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। वो अंधेरे में घूर रही थी। समझौते की आग में गिरने से पहले कुछ ठंडी सांसें तो लेने दें, शायद मेरे वजूद की तपिश को कुछ सुकून आ जाए। वो दोबारा खिड़की खोलती बोली। मारिया खामोशी से बाहर निकल गई। हानिया की बातें उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हुई जा रही थी। काश अब वो एक बार तो अंकल यूसुफ से बात करते, मारिया ने सोचा। अब वो भी अंकल यूसुफ के जैसे अनापरस्त ही निकले। वो बुड़बुड़ाई। गहरे अंधेरे में स्याह सड़क बहुत डरावनी और खामोश लग रही थी। धुंध की वजह से फासले फासले पर लगी रोड लाइट्स गहरी तारीकी को मिटाने में नाकाम हो रही थी। उसे खौफ से पीछे मुड़कर देखा। वहां गहरा अंधेरा, पुरस्रार खामोशी और धुंध के अलावा कुछ न था। खौफ की एक शदीद लहर उसके ठंडे वजूद में दौड़ी। वो नहीं जानती थी कि ये रास्ता कहाँ जाता है और वो यहाँ कैसे आई थी। ठंड की वजह से उसके पैर भी चलने से इनकारी थे। उसने एक नज़र अपने पैर की तरफ देखा। उसका पैर जख्मी नहीं था, मगर हारिम ने तो आज ही उसके पैर पर पट्टी की थी। फिर ऐसे अचानक उसका पैर ठीक कैसे हो गया? उसे रोड लाइट की रोशनी में अपना पैर देखते सोचा। अपने पैर से कुछ फासले पर उसे एक माया नुमा चीज़ नजर आई। उसने झुककर उस माया को देखा। वो सुर्ख था, बिल्कुल खून की तरह। सनसनी की एक लहर उसके वजूद को हिला गई। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ते कदम खून की सिमत बढ़ा दिए। सर्दी के बावजूद उसको पसीना आ रहा था। कुछ कदम आगे जाकर उसे एक शख्स ज़मीन पर पड़ा नजर आया। गालिबन खून बहने का सिलसिला उसी के वजूद से जारी हुआ था। वो करवट के बल सड़क पर पड़ा हुआ था। करीब ही एक कार खड़ी थी। यकीनन वहाँ रोड एक्सीडेंट हुआ था। उसका सफ़ेद लिबास सुर्ख हो रहा था। उसने हिम्मत करके उसके वजूद का रुख अपनी जानिब किया। एक दिल दहला देने वाली चीख उसके हलक से उभरी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। हारिब, हारिब, ये तुम्हें क्या हो गया? वो उस शख्स का सर अपनी गोद में रखती बोली। उसकी नब्ज़ बंद थी, दिल धड़कना छोड़ चुका था, जिस्म ठंडा था, यानी वो मर चुका था। उसने बेयकीनी से हारिब के चेहरे को हिलाया। ये सब क्या हो गया? कोई है? मेरी मदद करो, वो चिल्लाई। आंसू बेख्तियार बह रहे थे। हारिब, तुम्हें मेरे रोने से तकलीफ होती थी। तुम तो मुझे रोता नहीं देख सकते थे। मैं रो रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी मदद करो। अपने हाथों से मेरे आंसू साफ करो, आंखें खोलो। वो उसका सर गोद में रख के चिल्ला रही थी। अगर मैं मर गया, उसे हारिब की आवाज़ सुनाई दी। अगर मैं मर गया, उसे आवाज़ फिर से सुनाई दी। मगर हारिब तो मर चुका है। फिर उसके दिल ने यकीन कर ही लिया। वहाँ धुंध और अंधेरे के सिवा कुछ भी ना था। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। तुम भी मेरे बगैर जीना सीख लोगे। उसे अपनी आवाज़ सुनाई दी। मैं नहीं जी सकूंगा। तुम जानती हो, तुम ही तो मेरी ज़िंदगी हो। मैं मर जाऊंगा। वो बोल रहा था और वो वाकई मर गया था। हानिया अंधेरी सड़क पर अपने महबूब की लाश का सर अपनी गोद में रखे सोच रही थी। धुंध बढ़ती जा रही थी, मगर अब परवाह किसे थी? हारिब मर गया था और हानिया जीते जी मर गई थी। एक झटके से उसकी आंख खुली। कुछ देर के लिए तो उसकी आंखें मंजर पहचानने से आ रही रहीं, मगर होश आने पर उसने शुक्र अदा किया। वो एक ख्वाब था, मगर दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर हारिब को कुछ हो गया तो? उसने जल्दी से अपने मोबाइल से हारिब का नंबर निकाला और कॉल मिलाई, मगर फिर साथ ही राब्ता मुनक़ता कर दिया। अगर मैं उसकी खुशी की वजह नहीं बन सकती, तो मुझे उसके दुख की वजह भी नहीं बनना चाहिए। काश वो मुझे भूल जाए, ऐसे जैसे उसको मुझसे मोहब्बत हुई ही ना हो। वो रोते हुए दुआ कर रही थी। व्हाट द हेल इज़ दिस? सूफिया ने कोफ्त से सड़क पर लोगों की भीड़ को देखा। सुबह के 5 बजे भी यहाँ के लोगों को सुकून नहीं है। उसे हॉर्न दिया। मजाल है कि किसी को सुनाई दे रहा था। आइज़ैक अब तक लैंड भी कर चुका होगा एयरपोर्ट पर। उसने घड़ी देखी। भीड़ में से एक मशकूक शख्स उसकी जानिब बढ़ा। उसने फ़ौरन अपनी गन निकाल ली। वो शख्स अब उसकी विंडो पर नॉक कर रहा था। उसने विंडो नीचे करके गन सामने वाले शख्स पर तान ली। बाजी, गन नीचे करें। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आगे रोड ब्लॉक है, आप वापस चली जाएं। वो शख्स हाथ ऊपर उठाकर बोला। क्या हुआ है? वो गन नीचे किए बगैर बोली। वो आगे बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। वो शख्स भी हाथ नीचे किए बगैर बोला। बंदा ठीक है? वो गन नीचे करती बोली। नहीं, बहुत ज़ख्मी है। वो शख्स परेशानी से बोला। कहाँ है? वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती बाहर निकल आई। वहीं है। एम्बुलेंस को कॉल की है पर जवाब नहीं आया। वो बोला। सुफिया तेज़ तेज़ कदम उठाती भीड़ की तरफ भागी। वो लोग उस लड़के को गाड़ी से निकाल चुके थे। गन अभी भी उसके हाथ में थी। स्याह रंग के लिबास में आती धान पान सी लड़की के हाथ में गन देख कर लोग परेशान भी हुए और हैरान भी। सुफिया ने गाड़ी का जायजा लिया। एक्सीडेंट बहुत शदीद हुआ था। गाड़ी का फ्रंट मुकम्मल तबाह हो चुका था। सफ़ेद ट्रैक सूट में मलबूस वो लड़का बिल्कुल शायान की उम्र का था। उसने लड़के की गर्दन पर हाथ रखा। सांस बहुत आहिस्ता चल रही थी। उसे शायान की थमती सांसें याद आ गईं। उसे भी ऐसे ही सूफिया के हाथों में अपनी जान दी थी। इसे मेरी गाड़ी में डालें, वो लड़कों से बोली और गाड़ी में उसका मोबाइल देखने लगी। फ्रंट सीट पर मोबाइल नहीं था। मोबाइल मिला। वो बैग डोर खोलती बोली। बैक सीट पर कुछ मुरझाए हुए गजरे पड़े थे। सुफिया की सांस रुक सी गई। क्या तकदीर एक बार फिर से शायान की मौत को दोहरा रही है? वो लम्हा भर को रुकी।
مگر وہ اس شایان کو مرنے نہیں دے گی، وہ اس شایان کو موت کے منہ سے چھین کر لائے گی۔ باجی یہ موبائل، ایک لڑکا موبائل اس کی جانب بڑھا کر بولا۔ وہ اسے تھامتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لوگ اس لڑکے کو صوفیہ کی گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ اس نے گاڑی موڑی اور تیز رفتاری سے واپس مڑ گئی۔ تم ہار مت ماننا، وہ بیک مرر سے اس لڑکے کو دیکھتی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک اسپتال میں تھے۔ میڈم یہ ہٹ اینڈ رن کیس ہے، ہم پولیس کے بغیر کام شروع نہیں کر سکتے۔ ریسیپشن پر بیٹھا لڑکا بولا، ایڈیٹ، یہ ہاسپٹل میرے باپ کا ہے اور میں SSP صوفیہ فرہاج ہوں۔ وہ دان پیس کر بولی، ریسکیو کرو اسے فوراً، وہ حکم دیتی بولی۔ یس میم، لڑکا ہکلاتے ہوئے بولا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر فرہاج اس لڑکے کے پاس موجود تھے۔ میڈیکل ٹیم اس کو ICU میں منتقل کر چکی تھی۔ ڈیڈ، اس لڑکے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ ڈاکٹر فرہاج سے بولی۔ اس کے لہجے میں بڑی بہنوں والی فکر مندی تھی۔ صوفیہ، ہم کوشش کریں گے، وہ تحمل سے بولے۔ وہ شایان کی عمر کے ہر لڑکے کو شایان کی طرح ہی ڈیل کرتی تھی۔ ڈیڈ، میں نے اس کی گاڑی میں پھول دیکھے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے شایان کی گاڑی میں تھے۔ ایکسیڈنٹ کی رات میں اسے نہیں بچا سکی، پلیز اسے بچا لیں، وہ بولی۔ ڈاکٹر فراج کی بوڑھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ صوفیہ اپنے بھائی کو نہ بچا پانے کے ملال میں تھی، جبکہ وہ خود اپنے بیٹے کی موت کے ذمہ دار تھے۔ اگر وہ شایان کی بات مان لیتے تو وہ ان کے ساتھ ہوتا۔ کاش وہ شایان کی محبت کے لیے اپنی ضد چھوڑ دیتے۔ نہ مریم کی کہیں اور شادی ہوتی، نہ شایان کا ایکسیڈنٹ، اور نہ ہی وہ اس طرح کی تکلیف دہ موت مرتا۔ وہ اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے سوچ رہے تھے۔ ہانیہ میرون رنگ کے کامدار لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے روئی روئی آنکھوں سے اپنا عکس دیکھا۔ میں تمہیں میرون رنگ کے لہنگے میں دلہن بنے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ مجھے میرون رنگ پسند نہیں، وہ ناز سے بولی۔ مجھے تو پسند ہے، میرے لیے پہن لینا، وہ بولا تھا۔ آج وہ کسی اور کی ہو جائے گی، آج حریب اور اس کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ کیا وہ کبھی اذیت کو دل سے تسلیم کر پائے گی؟ کیا وہ حریب کو بھلا پائے گی؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس گھر کو، ساری دنیا کو آگ لگا دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، اسے خود کو سمجھوتے کے لیے تیار کرنا تھا۔ بہت سے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اے اللہ مجھے صبر دے، وہ گہری سانسیں لیتی آنسوؤں کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ آج تو میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، احمد عزیز ہانیہ کے سر پر سر رکھتے بولے۔ ہانیہ کا ویران چہرہ انہیں ابھی سے ہولا رہا تھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم بہت خوش رہو گی، وہ بولے، جانے وہ خود کو تسلی دے رہے تھے یا ہانیہ کو۔ قبر میں اتارنے کے بعد خوش رہنے کی دعا نہیں دیا کرتے ابو، وہ دل ہی دل میں شکوہ کر گئی، بولی کچھ نہیں، جہاں آنسو کام نہ آئے وہاں لفظوں کو کیوں ضائع کرنا۔ ہانیہ، میں نے یہ فیصلہ تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے کہ یہ کڑوا گھونٹ تمہیں بہت سی اذیتوں سے بچا لے گا، وہ بولے۔ ہانیہ نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ جسے کڑوا گھونٹ کہہ رہے تھے وہ کڑوا گھونٹ نہیں، زہر کا پیالہ تھا۔ کوئی بات نہیں ابو، بیٹیاں تو ہمیشہ سے ہی قربانی دیتی آئی ہیں، وہ بولی۔ لہجہ زخمی تھا، احمد عزیز کا دل تڑپ گیا۔ وہ ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے باہر نکل گئے۔ وہ بچی تھی، ان کے فیصلے کی نزاکت کو اتنی جلدی سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ احمد کے جاتے ہی ہانیہ بھی ڈھہ سی گئی۔ آج پہلی بار اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ ان آنسو کی وجہ وہ تھی، یہ بات اسے مزید دکھی کر گئی تھی۔ یوسف صاحب لنچ پر ایک ڈیلیگیشن سے مل رہے تھے جب ان کے PA نے انہیں ایک انجان نمبر سے کال ٹرانسفر کی۔ اس سے پہلے وہ PA کو ڈانٹتے انہیں سنجیدہ سی آواز سنائی دی، آپ کا بیٹا بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، شاید یہ سانسیں اس کی آخری سانسیں ہوں۔ یوسف کے ہاتھ سے ریسیور گرتے گرتے بچا۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ وہ شاکڈ سے بولے۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، وہ بھی میٹنگ چھوڑ کر بھاگے تھے۔ حارث خاموش تھا، ہانیہ کو دلہن بنے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر خوش رہنے کی دعا نہیں دے پایا تھا۔ اس نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ ہانیہ بھی بھائی کے سینے پر سر رکھ کر رو دی۔ وہ دونوں بہن بھائی رو رہے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کا دکھ سمجھتے تھے۔ حارث نے آنسو روکنے کے لیے آنکھیں بند کر دی۔ ہانیہ سے محبت ہو گئی ہے، تمہاری عزت کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں، وہ کالج میں بیٹھا حارث سے کہہ رہا تھا۔ کیوں، کب، کیسے اور کہاں نہیں جانتا، بس ہانیہ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے تمہاری دوستی اور ہانیہ دونوں بہت عزیز ہیں۔ میں تمہیں چیٹ نہیں کر رہا، مگر میرا وعدہ ہے تمہاری بہن کی عزت میری جان سے زیادہ اہم ہوگی میرے لیے۔ میں کبھی تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ہانیہ کو اتنا ڈانٹا نہیں کرو، مجھے برا لگتا ہے۔ ہانیہ کو بخار ہے، پلیز اس کا خیال رکھنا۔ میں ہانیہ کی اسائنمنٹ لکھ دیتا ہوں۔ ہانیہ کیوں رو رہی ہو؟ اب ہم حارث سے بات نہیں کریں گے۔ ہانیہ، حارث کے ساتھ باہر نکلا کرو یا مجھے بتا دیا کرو۔ اس نے ہانیہ کا نام کیسے لیا؟ میں ہانیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا انکل، پلیز مجھے ہانیہ دے دیں۔ حارث نے آنکھیں کھول لی۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا ملال اتنا بڑھ رہا تھا۔ بارات آ چکی تھی، ازید نکاح ہوا کے ساتھ ہانیہ کا منتظر تھا۔ سب مہمان میرج ہال میں ہانیہ کے منتظر تھے۔ حارث ساتھ بھائی کے ساتھ مہمانوں کا ویلکم کر رہا تھا۔ نورین خالہ ہانیہ سے ملنے کے بعد دل برداشتہ سی ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ انہیں شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
یوسف صاحب اور زائدہ چچی آبزرویشن روم کے شیشوں سے حارب کو دیکھ رہے تھے۔ حارب بہت سی پٹیوں میں لپٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بہت مدھم تھیں۔ ڈاکٹر فرحاج آبزرویشن روم میں اللہ سے حارب کے لیے دعا کر رہے تھے۔ وہ شایان کے بعد اس لڑکے کو شایان جیسی موت مرتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ آئزیک میڈیکل ٹیم کے ساتھ حارب کو چیک کر رہا تھا۔ صوفیہ کی بہنیں گھر پر حارب کے لیے دعا کر رہی تھیں۔ وہ اپنے اکلوتے بھائی کی موت دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی تھیں۔ آئی تھنک ہی ہم سیلف ڈونٹ وانٹ ٹو امپروو۔ آئزیک ڈاکٹر فرحات سے مخاطب تھا۔ کیوں؟ وہ بولے، مے بی اور ٹراما اور انٹرنل ڈینوٹنگ آسک ہز فیملی۔ ماریا بیٹا جاؤ، ہانیہ کو لے آؤ، احمد عزیز بہو سے بولے۔ نورین سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی ان میں۔ کچھ دیر بعد ہانیہ اور ماریا اسٹیج پر تھیں۔ حارث بے بسی سے اسے سوگوار دلہن کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کو سونیا کا میسج وصول ہوا، سونیا اپنی امی کے ہاسپٹل میں ہونے کی وجہ سے شادی میں نہیں آ سکی تھی۔ وہ ایک ویڈیو تھی۔ حارث نے ویڈیو پلے کی۔ وہ حارب تھا، سویٹ ٹریک سوٹ میں، جو اسے ہانیہ کی پسند سے لیا تھا۔ خون میں تر حارث کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، مے بی۔ اس سے آگے سونیا کی آواز روند گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ پلیز ہانیہ کو لے آؤ، وہ ڈیتھ بیڈ پر ہے۔ میسج ختم ہو چکا تھا۔ حارث نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا۔ حارب اپنی آخری سانسوں پر تھا۔ ہانیہ کو جانا چاہیے، اس نے سوچا۔ اندر کا گلٹ اور بڑھ گیا تھا۔ اس نے معاف ہوتے دماغ سے انٹرنس کی طرف دیکھا۔ گرے 3 پیس سوٹ میں بالوں کو جل سے سیٹ کیے میرج ہال میں داخل ہوتا شخص یوسف جلال تھا۔ وہ تیزی سے چلتے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ احمد، مجھے بات کرنی ہے، یوسف صاحب بے ترتیب سانسوں میں بولی۔ نکاح وہاں رک گئے۔ ہانیہ نے حیرت سے حواس پاتا یوسف کو دیکھا۔ دل ڈوب سا گیا۔ اسے اپنا صبح کا خواب یاد آیا۔ اس وقت نہیں، احمد صاحب بولے۔ حارث اسٹیج کی جانب لپکا۔ بہت ضروری ہے۔ یوسف صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے۔ عزت اور پپو حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یوسف صاحب کو تو وہ بہت اچھے سے جانتے تھے۔ میں آ رہا ہوں۔ احمد صاحب اس سیر سے اتر گئے۔ ہانیہ نے حارث کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ہانیہ کے خدشات کو حقیقت دکھا رہا تھا۔ اور اگر میں مر گیا تو میں مر جاؤں گا، تمہارا کسی اور کو مل جانا مجھے مار دے گا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ اگر وہ سچ میں مر گیا تو ہانیہ کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اب یہ تماشا کیوں کر رہے ہو؟ احمد صاحب سائڈ پر جا کر یوسف سے مخاطب تھے۔ حارب ہسپتال میں ہے۔ یوسف صاحب بمشکل بول پائے۔ احمد نے حیرت سے یوسف کو دیکھا۔ دولت کی ہوس میں بھاگتا وہ شخص آج کتنا بے بس ہو گیا تھا۔ اللہ صحت دے اسے۔ احمد صاحب یوسف کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولے۔ ہانیہ کو بھیج دو، وہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ یوسف صاحب بولے، اس کا نکاح ہے، میں اپنی بیٹی کا نام خراب نہیں کر سکتا۔ احمد بولے، انداز سخت تھا۔ میں سب کے سامنے معافی مانگ لوں گا، میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ بولے، میری بیٹی کی بھی عزت کا سوال ہے، باہر اس کی بارات آئی ہے، سب رشتہ دار موجود ہیں میرے، میں اسے نہیں بھیج سکتا، تم نے بہت دیر کر دی یوسف۔ وہ کہہ کر آگے بڑھے۔ رکیں ابو، حارث کی آواز نے احمد کے بڑھتے قدم روک دیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہانیہ کی مرضی کیا تھی، وہ مضبوط انداز میں بولا۔ خبردار جو یوسف کی حمایت کی۔ وہ مڑ کر بولے، میرے لیے انکل یوسف اہم نہیں، نہ ہی آپ کے یہ رشتہ دار، اور نہ ہی آپ دونوں کی انا اور ذاتیات۔ میرے لیے میری بہن اور دوست اہم ہے۔ میں پہلے آپ کے احترام میں چپ تھا، مگر اب حارث کی زندگی کا سوال ہے، اس لیے لے کر جا رہا ہوں اپنی بہن کو۔ اگر قسمت موقع دے رہی ہے تو میں یہ غلطی سدھاروں گا۔ وہ بولا، میں باپ ہوں ہانیہ کا۔ احمد بولے، اور میں بھائی، میں حارب نہیں ہوں ابو، میں آپ کا خون ہوں، مجھے مت روکیے گا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ یوسف صاحب بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ ابو، اسے مت روکیے گا۔ سعد احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی ہانیہ کا ہاتھ پکڑتا بولا۔ ہانیہ گنگ سی کھڑی ہو گئی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ پپو بولی، ایک قریبی رشتہ دار کی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہم نکاح کچھ دیر کے لیے منسوخ کر رہے ہیں، آپ لوگ کھانا کھا کر جائیے گا۔ سعد ہال کے سبھی مہمانوں سے مخاطب تھا۔ ساتھ ہی کھانے کے ہال کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ویٹر مین ہال کی لائٹس بند کرنے لگے تھے۔ حارث بغیر کچھ کہے ہانیہ کا ہاتھ تھامے اسٹیج سے اتر گیا۔ مس ہانیہ، حارب کو اپنی موجودگی کا احساس کروائیں، ہو سکتا ہے وہ کچھ امپروو لے آئیں۔ آئزک دلہن بنی ہانیہ کو ہدایت دیتا باہر چلا گیا۔ حارب، دیکھو میں آ گئی ہوں، میں ہانیہ، تمہاری ہانیہ۔ وہ نم آنکھوں سے بولی کہ یہ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر حارب کے سینے میں جذب ہو گئے۔ میرے رو رہی ہوں، دیکھو میری آنکھوں میں کتنے آنسو ہیں، تمہاری ہانیہ رو رہی ہے۔ حارب، پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ رو رہی تھی مگر حارب آنکھیں نہیں کھول رہا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں سے بکھرنے والی موتی نہیں سمیٹ رہا تھا۔ اس کا وجود بے جان تھا۔ پیسہ، بزنس، اسٹیٹس، یہ سب اہم ہے، مگر رشتے ان سب میں زیادہ اہم ہیں۔ میرے ابو بھی اپنے پارٹنر کی بیٹی کے ساتھ میرے بھائی کی شادی کرنا چاہتے تھے، ہاسپٹلز کی چین بنا کر اپنی فیوچر جنریشن کا فیوچر سیکیور کرنا چاہتے تھے، مگر وہ فیوچر کی پلاننگ کرتے کرتے پریزنٹ کو بھول گئے۔ وہ یہ بھول گئے کہ ان کا بیٹا ایک جیتا جاگتا انسان ہے
اس کی بھی کچھ خواہشات ہیں، وہ کسی سے محبت کرتا ہے، کیا کریں گے آپ اپنی بزنس چینج کا جب آپ کی اولاد ہی خوش نہ ہو۔ میری ان ہاتھوں میں میرے بھائی نے جان دی ہے، میرے سامنے سے موت میرے بھائی کو لے کر گئی ہے، پلیز آپ لوگ اپنے بزنس کے لیے اولاد کی زندگیوں کا سودا کرنا چھوڑ دیں۔ خاکی رنگ کی پولیس کی وردی اور کندھوں پر لگے چاند اور ستارے کی چمک اس کے چہرے کی روشنی سے میل کھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رعب اور دبدبا تھا جو سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور آپ عزت کے نام پر بیٹیوں کو زندہ دفنانا چھوڑ دیں، بیٹیاں بھی انسان ہوتی ہیں، ان کے سینے میں بھی آپ جیسا ہی دل دھڑکتا ہے۔ اگر وہ آپ کے احترام میں اپنی خوشیوں کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتی ہیں تو براہ مہربانی ان کو الٹی چھریوں سے ذبح نہ کرنا شروع کر دیا کریں۔ ان کی آواز کو دبانے کے بجائے سننا سیکھیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، وہ کل کی چھٹانگ بھر لڑکی ان جہادیدہ لوگوں کو بہترین سبق سکھا گئی تھی۔ احمد اور یوسف دونوں کی نظریں شرمندگی سے جھکی تھی۔ انتہائی عجیب لوگ ہو تم پاکستانی۔ اس لڑکی نے 10 منٹ میں میری ساری میڈیکل ہسٹری کا ستیہ ناش کر دیا۔ ڈاکٹر آئزک صوفیہ سے مخاطب تھا۔ اس کا سفری بیگ آبزرویشن روم میں ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ بیچارہ ایئرپورٹ سے سیدھا اسپتال ہی آ گیا تھا۔ جہاں تمہاری میڈیکل سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری جذباتیت شروع ہوتی ہے۔ صوفیہ مسکرا کر بولی۔ آج اس نے ایک اور لڑکے کو شایان بننے سے بچا لیا تھا۔ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ حارب ہانیہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، ہانیہ بولی۔ حارب نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں محبت کے جگنو تھے، بالکل ویسے ہی جگنو جیسے ہانیہ کا نام لینے پر اس کی آنکھوں میں دکھتے تھے۔ اگر یہ سب مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں بالکل دیر نہ لگاتا، وہ بولا۔ ہانیہ نے اسے گھورا۔ اب تمہارے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں، وہ فراخ دلی سے بولی۔ ہانیہ مسکرا دی۔ اس رات روح کے جل جانے کی اذیت محسوس کی تھی، یوں لگا جیسے کوئی میرے وجود کو لوہے کے کانٹوں پر گھسیٹ کر چھلنی کر رہا ہو۔ میں تمہاری یادوں سے دور بھاگنے کے لیے بہت تیز ڈرائیو کر رہا تھا، مگر تمہاری یادیں کسی آسیب کی طرح میرا پیچھا کر رہی تھی۔ نہ جانے کا وہ میرے سامنے آیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بے ہوش ہوتے وقت بھی میرے دماغ میں صرف تم تھی، میں مرنے سے پہلے بھی تمہارا ہی سوچ رہا تھا۔ وہ درد سے بولا۔ میں جانتی تھی، میں نے تمہیں کال بھی کی تھی، مگر پھر میں نے اللہ سے تمہارے لیے دعا کی کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بول رہی تھی۔ جب تمہارا فون آیا تو میں سڑک پر اوندھے منہ پڑا تھا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ تم ہو، مگر میں بہت دور تھا۔ میں نے بہت کوشش کی وہاں تک جانے کی، میں مرنے سے پہلے تمہاری آواز سننا چاہتا تھا، مگر میرے وہاں پہنچنے تک تم فون بند کر چکی تھی، وہ بولا۔ شکر ہے کہ تم زندہ ہو اور اب ہم مزید پرانی باتیں نہیں کریں گے، اب سب ٹھیک ہے اور مجھے نیند آ رہی ہے، بہت راتیں رو کر گزاری ہیں میں نے، اب میں تمہارے کندھے پر سر رکھ کر سکون سے سونا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ کندھا تو زخمی ہے، میرے دل پر سر رکھ لو، وہ فراخی سے بولی۔ ہانیہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اب بتاؤ تانیہ، کتنی پسند تھی تمہیں؟ وہ آنکھیں موندتی مسکرا کر بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اگرچہ اسے ہنسنے میں بہت تکلیف ہوئی، مگر وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا ہمارے نکاح کو اور تم نے ایسے سوال شروع کر دیے، وہ بولا۔ بات نہیں بناؤ، تانیہ کے نام پر تمہاری ایک بیٹ مس ہوئی تھی، میں نے خود سنا ہے ابھی۔ اس بار کا کہکا دوسرے سے زیادہ اونچا تھا۔ او، میں اب سمجھا، تم نے میرے سینے پر اسی لیے سر رکھا تھا۔ وہ پھر سے ہنسا۔ ہانیہ مسکرا دی تھی۔ آج کتنی دیر بعد وہ حارب کو یوں ہنستا دیکھ رہی تھی۔ ویسے چاہو تو اپنا نام لے کر دیکھ لو، دھڑکنیں احتراماً رک نہ گئیں تو کہنا۔ ہم تو پوری زندگی کر چکے تمہاری محبت کے نام، وہ مسکرا کر بولا۔ ہانیہ بھی مسکرا دی۔ شیشے کے اس پار کھڑا حارث اپنی بہن اور دوست کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ خوش قسمت تھی کہ اسے پرانے خیالات اور تنگ ذہن کے لوگوں کی بستی میں حارث جیسا بھائی ملا تھا، جسے نہ صرف اپنی بہن پر پورا یقین تھا بلکہ وہ اپنی بہن کے لیے اپنے خاندان کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے ہانیہ پر یقین تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن اپنے باپ کی عزت کو اپنے پیروں تلے روند کر گھر سے نہیں بھاگے گی۔ دی اینڈ۔